ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رومی، یہ روم سے مکہ مکرمہ میں آئے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہر دور میں ایک انٹرنیشنل سٹی کے طور پر متعارف رہا ہے، بین الاقوامی شہر تھا۔ یہ روم سے چل کر مکہ مکرمہ میں آئے کہ یہاں کاروبار کے اور کام کاج کے مواقع زیادہ ملیں گے۔ یہ روم سے یہاں پہنچے، جب یہاں آئے نا خالی ہاتھ، کوئی پیسہ پاس نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ دار تعلق دار ہے، نہ کوئی اور جان پہچان ہے مکہ مکرمہ میں۔ یہاں آ کر نہ انہوں نے کام کاج شروع کیا۔ کام کاج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مالی اعتبار سے وسعت عطا فرمائی، انہوں نے اپنا مکان بنایا۔ جس کا اپنا گھر نہ ہونا اور اس کو اپنا گھر مل جائے تو ہم اپنے طور پر اگر غور کریں تو لوگ کہتے ہیں یار میں دنیا پہ آ گیا، اب بقیہ جتنے بھی مشکل حالات ہونا میں ان کے ساتھ مقابلہ کر لوں گا، لیکن اپنا مکان بن گیا نا اب کوئی ٹینشن نہیں۔ مکان بن گیا، مکان بننے کے بعد انہوں نے 2 لونڈیاں خریدی اور اس کے بعد نہ سونا جمع کرنا شروع کیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں جو لگژری زندگی تصور کی جا سکتی تھی نا وہ صہیب رومی نے حاصل کر لی۔ مکان بھی بن گیا، لونیاں بھی مل گئی، سونا بھی جمع ہو گیا، اچھے انداز میں زندگی بسر کرنے لگے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ صحابیت عطا فرمایا، ایمان کے نور سے دل بھی منور ہو گیا۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا نا، سب کچھ جمع کر لیا، سرکار کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ اب تصور کیجئے گا، اپنا مکان بڑے ارمانوں کے بعد بنا، سونا چاندی جو جمع کر سکتے تھے کر لیا، ہجرت کا حکم آ گیا۔ ہجرت کا حکم ملا نا تو اب ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ مکان کا کیا ہوگا، بقیہ سامان اور اسباب کا کیا ہوگا۔ میں نے تو بڑی چاہتوں کے ساتھ یہ مرتبہ حاصل کیا تھا، میری زندگی کی کمائی، میری زندگی کا اثاثہ، اس کا کیا بنے گا؟ کوئی ایسا ذہن میں خیال نہیں آیا۔ محبوب نے حکم دیا، مکہ چھوڑا، مدینے چل پڑے۔ کافروں نے پیچھا کیا، رستے میں روک لیا، روک کر کہتے ہیں صہیب تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیں گے، واپس چلو۔ واپس آ گئے، رات کا پچھلا پہر تھا، دوبارہ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد پھر راہ محبوب پہ چل پڑے۔ یہ راہ مدینہ پر چلے نا، 4 کافر پیچھا کرتے ہوئے پھر آ گئے، کہتے صہیب تمہیں کہا نہیں تھا تمہیں نہیں جانے دیں گے؟ اب یہ ان کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے دیکھو میں اگر مکہ مکرمہ میں رہ بھی جاتا ہوں نا تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، تمہیں تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا نا، میرے ساتھ ڈیل کرو، میرا مکان ہے تمہیں دیتا ہوں، 2 لونڈیاں تمہیں دیتا ہوں، گھر کے سیر میں سونا دفن ہے یہ بھی سارا تمہیں دیتا ہوں، سب کچھ لے لو، مجھے اپنے آقا کے قدموں میں جانے دو، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ آیت کریمہ میں جو چیزیں ذکر کی گئی نا وہ بھی تصور میں رہے، مکان کا تذکرہ کیا گیا تھا، تجارت کا تذکرہ کیا گیا تھا، بقیہ چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، سب کچھ لے لو میرا راستہ چھوڑ دو۔ سارا کچھ ان 4 کے سپرد کیا اور سب کچھ دینے کے بعد نا راہ مدینہ پر چل پڑے۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں نا، میرے آقا جلوہ فرمائے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صہیب کو آتے دیکھا نا، سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میرے آقا مسکرا رہے اور مسکراتے مسکراتے ارشاد فرماتے ہیں صہیب تمہاری تجارت اللہ کو بڑی پسند آئی۔ یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ سرکار کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ میں۔ محبوب تو مدینہ طیبہ میں، لیکن مدینہ طیبہ میں رہ کرنا میرے آقا مکے کی خبر دے رہے ہیں۔ صہیب جو ڈیل کر کے آئے ہو، جو تجارت کر کے آئے ہو، اللہ کو تمہاری تجارت بڑی پسند آئی۔ اور یہ کہنے کے بعد اگلی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی، میرے حضور ارشاد فرمانے لگے صہیب تمہاری شان میں اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ یہ کتنے پیارے افراد تھے، کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، کتنی ہی آیات مبارکہ ایسی ہیں جو اللہ نے ان کی شان و عظمت میں نازل فرمائی۔ میرے آقا نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان تک بیچ دیتے اللہ کی رضا حاصل کر لیتے، سب کچھ دے دیا، رضا مولا پہ ہاتھ رکھ لیا۔ یہ وہ حضرات ہیں جو عملی طور پر ہمیں نمونہ پیش کر کے جا رہے ہیں کہ چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں۔
اور ایک صحابی ہیں جن کا نام اس میں گرامی ہے جندہ بن دمرہ لیثی، قبیلہ بنو لیث سے تعلق ہے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، نکاحت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، ذوف بھی ہے، یہ اپنے گھر میں موجود ہے، گھر سے باہر آنا جانا تھا انہیں، بیماری کی وجہ سے گھر کے اندر ہی تھے، انہیں وقت پر نہ پتہ ہی نہیں چلا کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہجرت ہو چکی، میرے آقا بھی مکہ چھوڑ کر چلے گئے، میرے صحابہ محبوب کے سارے جانے سال صحابہ وہ بھی مکہ چھوڑ کر چلے گئے، ان کے گھر میں ابھی اس طرح سے ایمان کا نور نہیں پہنچا، خود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے، مرتبہ صحابیت پر فائز ہے، یہ اپنے بچوں کو بلاتے، کیفیت جو کتابوں میں ذکر کی گئی نا، آپ کی اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ صحیح انداز میں بول بھی نہیں پا رہے تھے، اشارہ کر کے نا اپنے بچوں کو کہتے ہیں مجھے لے چلو، بچے کہتے ہیں الا این، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اب بولا تو جا نہیں رہا، اوما الی المدینہ، اشارہ کیا مدینے کی طرف، مجھے اپنے آقا کے قدموں میں جانا ہے۔ یہ کیفیت دیکھیں نا، اس عمر میں اگر ساتھ والی گلی میں کوئی رشتہ دار بھی فوت ہو جائے نا تو بابا جی پیغام بھجوا دیتے ہیں، انہیں کہہ دینا تمہیں تو پتہ ہے میں نہیں آ سکتا، نکاحت ہے، کمزوری ہے، آزمائش ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، لیکن یہ اپنے آقا کی محبت میں مکہ سے مدینہ تقریباً 480 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ سارا سفر کرنے کے لیے تیار۔ وہ دور لگژری سفر کا دور نہیں ہے، سفر کا ذریعہ کیا ہے؟ گھوڑا، گدھا، اونٹ، اس کے علاوہ اسباب سفر ذرائع آمد و رفت ہیں ہی نہیں۔ لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو ایک بات ذکر کی نا، یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نا اعلی حضرت کا وہ شعر تصور میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، اگرچہ کمزوری اور نکاحت ہے لیکن جانا تو راہ محبوب پر ہے نا، جب محبوب کی گلی کی طرف بڑھنا ہے پھر نکاحت کیسی، پھر کمزوری کیسی، پھر آزمائش کیسی۔ بچوں کو کہا مجھے لے چلو، بچوں نے سواری پر سوار کیا، ایک نوکر ساتھ کیا، خادم ساتھ کیا، اور کہا کہ جاؤ ان کو مدینہ طیبہ چھوڑ کر نہ واپس آ جاؤ، اتنا دور جاؤں گا وہاں مجھے ریسیو کرنے والا کون ہوگا، کہاں رکوں گا، کہاں ٹھہروں گا، بیماری ہے، آزمائش ہے، طبیعت میں ایک عجیب قسم کی ہلچال ہے، لیکن توجہ بس رخ محبوب کی طرف۔ یہ یہاں سے سواری پر سوار ہوئے، مکہ مکرمہ سے چلے۔ آپ میں سے میرے وہ بھائی جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے نا، مسجد عائشہ کی زیارت کی ہو، مسجد عائشہ یہ جگہ ہے، اس کا نام ہے تنعیم۔ جب تنعیم کا مقام آیا نا، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بھی شہر سے باہر نکلے، صرف 14 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا تھا، جناب جندہ بن دمرہ لیثی ان کی روح پرواز کر گئے، انتقال کر گئے، یعنی موت بھی آئی نا تو راہ محبوب پہ آئے، اپنے آقا کی راہ کی طرف چلتے ہوئے آئے۔ لوگ باتیں کرنے لگے، کافر باتیں کرنے لگے، لو جی حاصل حصول کیا ہوا، کیا ضرورت تھی اس عمر میں سفر کرنے کی، حاجت ہی کیا تھی اس عمر میں نکلنے کی، گھر بیٹھتے، بچوں میں رہتے، آرام سے زندگی بسر کرتے۔ لیکن یہاں وہی آیت کریمہ اگر آپ کی توجہ میں لاؤں نا، کن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اولاد کو، گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یہ سب کو چھوڑ کرنا اپنے آقا کے قدموں میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ جب لوگوں کی زبان پر باتیں آئیں، اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کی شان میں بھی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ وہ آیت کیا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے چلا نا، اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے رستے میں موت آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے چلا، رستے میں موت آ گئی، اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر لازم ہو گئے، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ نہیں، یہ جو کر سکتے تھے وہ کر دیا۔ محبت کی ایک ایسی داستان ہے سفر ہجرت کہ تاریخ عالم میں ایسی محبت کی داستانیں نہیں ملیں گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نور نظر ہے، آپ کے لخت جگر ہے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک انداز آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو کے اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن عمر
مکہ مکرمہ میں آتے ہیں نا، تو مکہ مکرمہ میں ایک گلی تھی، اس گلی میں سے جب بھی آپ کا گزر ہوتا نا، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تمہیں تو پتہ نا میں اس گلی میں آنکھیں بند کر کے چلتا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ دو تاکہ کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے۔ ایک دن کسی نے کہا ابن عمر سارے مکے میں آنکھیں کھول کر چلتے، اس گلی میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ جب بھی اس گلی میں سے گزرتے آنکھیں بند کر لیتے؟ جو جواب دیا نا وہ جواب بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا۔ آپ کہنے لگے یہ جو گلی ہے نا، جب میں مکہ مکرمہ میں رہا کرتا تھا نا، میرا گھر اس گلی میں تھا، جب میں مکہ میں رہتا تھا میرا گھر اس گلی میں تھا، ہجرت کا حکم ہوا میں اپنا مکان سب کو چھوڑ کر چلا گیا، اب جب بھی اس گلی سے گزر کرتا ہوں، جب بھی یہاں سے نکلتا ہوں، میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری محبت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ جس مکان کو اپنے آقا کے کہنے پر چھوڑ دیا نا، اب نظر اٹھا کر بھی اس مکان کو دیکھا۔ مکان تو انہی کا تھا نا، مالک تو یہی تھے، سیل آؤٹ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن سرکار کے کہنے پر چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ بات وہی ہے، چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں۔ اور آخری گزارش، یہ جتنے نظارے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا، یہ سب محبت کی عظیم داستان ہے۔ آئیے ہم بھی محبت کی دنیا میں آگے بڑھیں۔ یہ جتنے میلاد کے مالے محفلیں یا اجتماعات یا جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، ان سب کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے، اور وہ بنیادی مقصد ہے میلاد مناؤ، سنت اپناؤ، میلاد مناؤ، شریعت اپناؤ۔ میلاد بھی مناتے چلے جائیے اور اپنے آقا کی اداؤں کو بھی ادا کرتے کراتے چلے جائیے۔ محبوب کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھیے اور محبوب کی اداؤں سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرتے چلے جائیے۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ مرتبہ نصیب ہو جائے کہ جس کی تمنا کسی نے کی تھی کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام۔